آج ہمارا موضوع ہے پی ڈی ایم اور مہنگائی۔ موجودہ حکومت نے کیا سلسلے کیے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا۔ میرے ساتھ ہیں حسب روایت حسب معمول راجہ محمد ہارون، سینئر تجزیہ کار پریس کلب کے صدر، سینئر صحافی ایبٹ آباد کی۔ یوں کہیے کہ ایبٹ آباد میں ان کے تجزیے، ان کا خیال مقدم سمجھا جاتا ہے اور ان کی ایک رائے اہمیت رکھتی ہے۔ رائے صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ شکریہ جی اور تھینک یو۔ پچھلے پروگرام کا بھی فیڈ بیک آپ کے یہاں سے ہمیں بہت اچھا ملا، جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ رائے صاحب کا بڑا اس میں کردار ہے کہ ان کی رائے اس پورے خطے میں، اس پورے علاقے میں ایک اہمیت کے ساتھ رکھتی ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم جو ہے موجودہ حالات میں کہاں کھڑی ہے حکومت لینے کے بعد؟ شکریہ کاشف صاحب، جیسے جب 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو 2017 تک پاکستان کی جو تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کی جائے تو بڑا اچھا چل رہا تھا۔ پاکستان میں جو انرجی کریشز تھے یا امن و امان کا مسئلہ تھا یا معیشت تھی، بڑے حد تک بہتری کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے بعد جو خاص بات ہے، سی پیک کا جو منصوبہ تھا گوادر والا ہمارا، وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹریک پر چل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا، میں یہ تو پوچھنا اسی دوران میں سمجھتا ہوں بیرونی سازش اور اندرونی مداخلت کی وجہ سے ایک پاناما لیکس آیا دنیا بھر میں، جس میں میاں نواز شریف کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کی جو معیشت ہے دن بدن کیتری کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن وہ تو پاناما بھی کیا تھا، وہ تو کہتے ہیں خیالی تنخواہ پہ جا کے کیا گیا، پاناما بھی پیچھے رہ گیا، لیکن وہ حکومت گری کیا؟ یعنی کہ میاں صاحب کیا گئے، اس کے بعد معیشت بھی گئی، ترقی بھی گئی، کیا ایسا ہے؟ میں نے کہا نا، آپ میری بات مجھ سے ریپیٹ کروا رہے ہیں۔ ایک تو بیرونی سازش، ایک اندرونی مداخلت۔ اندرونی مداخلت یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا اسلام آباد کے اندر، آپ کے علم میں ہے۔ پورے پاکستان کے اندر ایک حالات ایسے چلے گئے تھے، ٹکراؤ والی پالیسی تھی۔ دوسری طرف جو بیرونی سازش تھی، اس کی وجہ سے پاناما لیکس کا آیا، ایک معمولی سی بات پر حکامے پر میاں نواز شریف کو نہل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے، دوبارہ مسلم لیگ نون کی وزیر اعظم آئے، شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ملک کی جو سسٹینیبلٹی تھی وہ لوز کرتی گئی۔ اچھا، اور نئی حکومت جب آئی پی ٹی آئی کی، وہ جو وعدے لے کے آئے کہ جی ہم یہ بھی کریں گے، 100 دن میں تو ہم تباہی پھیر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو عمران خان صاحب آئے تھے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے، لوگوں کے لیے نوجوان نسل کو بڑے سبز باغ دکھائے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جتنے سبز باغ دکھائے ہیں 100 دن میں، تو میں سمجھتا ہوں اپنا گھر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، ملک ٹھیک کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن چلے گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کسی صورت میں پروٹوکول کا جو سسٹم ہے یہ ختم کریں گے، کرپشن کو ختم کریں گے، لیکن وہ ان تمام چیزوں میں ناکام رہے۔ کیسے ناکام رہے؟ جب ان کی حکومت آئی اسی طرح پروٹوکول چلتا رہا۔ اب انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم عوام کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ماننے کی عمران خان کی حکومت میں کرونا آ گیا تھا، کرونا کی وجہ سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی اور پاکستان بھی آیا، لیکن اس موقع پر عمران خان نے بڑی، میں سمجھتا ہوں، حکمت عملی کے ساتھ کام کیا، پاکستان کو ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے دیا اور پاکستان کے عوام پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ یہ ان کی کریڈیبلٹی میں سمجھتا ہوں ہے، یہ ماننی چاہیے۔ لیکن اسد عمر کو ہٹا دیا گیا، نہیں چلے، وہ کیا تھا؟ معیشت اس کی بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم تھی انہوں نے کاغذوں میں بیٹھ کر، بند کمروں میں بیٹھ کر جو سبز باغ دکھائے تھے، لیکن وہ خود ایسی ٹیم تھی، ایک نالائق ٹیم تھی۔ عمران خان کی ٹیم کی نااہلی کی وجہ سے عمران خان بھی حکومت کے عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اچھا، ٹیم آپ کی اچھی ہو تو میاں صاحب کی کیا ٹیم اچھی ہوتی تھی جس کی وجہ سے میاں صاحب کامیاب تھے؟ 2013 کی جو حکومت تھی اس میں میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم اچھی تھی، تبھی ملک اچھے ڈگر پہ چلا تھا۔ اب جو عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی ہے، میں اس میں بھی سمجھتا ہوں بیرونی سازش ہے، کیونکہ اس کے بعد سیکنڈ کہ اندرونی مداخلت ہوئی۔ آپ کے سامنے عمران خان صاحب پر عدم اعتماد ہو گیا، ان کی حکومت چلی گئی، اور اس سے پہلے پی ڈی ایم نے کیا کہا تھا آپ کے سامنے ہے۔ جب عمران خان کے دور میں مہنگائی ہوئی تھی، اس وقت کرونا بھی تھا، کرونا کے بعد مہنگائی ہوئی، تو تمام ہماری اس وقت جو حکومت میں جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، اگر آپ دیکھ لیں پاکستان مسلم لیگ نون، مریم نواز صاحبہ، میاں شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو صاحب، اور تمام لوگ یہ احتجاج کر رہے تھے مہنگائی کے خلاف، اور ان کا دعویٰ تھا، ان کا کلیم تھا عمران خان کو ہٹایا جائے، ہمیں حکومت دی جائے پی ڈی ایم کو، ہم ملک کی معیشت کو بہتر کر لیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب کو باہر سے بڑے ہیلی پر لایا گیا تھا، آپ کے سامنے ہے، بالکل آئے وہ کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب ابھی ان کی باتیں کر رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی مکمل طور پر ناکام رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ناکامی کی؟ اس وقت پورا پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے
وہ مسلم لیگ نون کو گالیاں دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی سیاست سچی بات ہے وہ ڈوب رہی ہے، ڈوب چکی ہے، بلکہ ڈوب گئی ہے. ڈوب گئی ہے. اب آپ مجھے دیکھیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے مشکل فیصلے لینے ہیں عوام کے لیے. اس کے بعد پی ڈی ایم آتی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یا ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ مشکل فیصلے عوام کے لیے. آئی ایم ایف کی ایک طرف کہتے ہیں ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، دوسری طرف ان کی گھٹنوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہی پی ڈی ایم والے کہتے تھے نا، آپ کے سامنے ہے. اب مشکل فیصلے صرف عوام کے لیے کیوں ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، ہمارے پاکستان کے اندر جتنا پروٹوکول ہے، جتنی افسر شاہی ہے، آپ دیکھیں ہمارے وہاں پر ججز جو ہیں، جوڈیشری کی کتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. اس کے بعد ہماری بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں، اتھارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں لاکھوں روپے تنخواہ ہے. سوئی گیس کو دیکھ لیں، یہ میونسپل سروس کرنے والے جو اتھارٹی ہیں ان میں دیکھیں بڑی بڑی تنخواہ ہے. اور پھر ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی جو وزیر مشیر ہے، ان کے جو پی ایس او وغیرہ ہیں، ان کے پاس اگر آپ دیکھیں لگژری گاڑیاں ہیں. یہ کیا بات بنتی ہے؟ ہمارا اے سی ہے، ڈی سی ہے، سیکٹری ہے، ان کے پاس 3-2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، اور ایک نہیں ہے 10 گاڑیاں ہیں. تو کم از کم اگر کوئی مشکل فیصلے کرنے ہیں تو حکومت کو، سیاسی حکومت کو، جمہوری حکومت کو یہ اپنے سے کرنے چاہیے. لیکن ہماری پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں نے ایسا نہیں کیا. دونوں نے عوام کے خلاف، عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے، عوام کو زیر زمین کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے. مہنگائی کی، آئی ایم ایف کے بین پر وہ آئی ایم ایف جو قرضہ آتا ہے، وہ قرضے کا 75% جو حصہ ہے وہ ان کی اشرافیہ پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو بیوروکریسی سے ڈرتی ہے کیا پی ڈی ایم بھی اور پی ٹی آئی بھی، ساری پارٹیاں؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی جتنی بھی ہماری سیاسی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے ہمیشہ بیوروکریسی کو اور اپنے آپ کو بنایا ہے. اگر آپ دیکھ لیں، پی ڈی ایم نے آئی، اس نے آتے ہی اپنے کیس کلیئر کروا لیے. ایسے ہی ہے، مطلب آتے ہی اپنے معاملات آپ نے جو ان پر کیس تھے، سیاسی کیس تھے، سچے تھے جھوٹے تھے، انتقامی کیس تھے، جو بھی تھا، اس میں ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا، لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. انہوں نے اپنے آپ کو عدالتوں سے کلیئر کروا دیا. جو ان کی بات نہیں مانتے ہیں عدالتوں پہ یہ چڑھائی کرتے ہیں. ہماری عدالتوں کا بھی یہ نظام ہے نا، یہ لاکھوں روپے ہمارے ججز تنخواہ لے رہے ہیں، مرہات لے رہے ہیں، اور ہمارا انصاف میں نمبر کتنا ہے دنیا میں دنیا سوچنا پڑتا 126 ہے. تو آپ سوچیں، اس وقت دیکھیں، پہلے بھی مسلم لیگ نون عدلیہ پر حملے کرتی تھی اور عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں، اور آج پھر جو ہے آپ دیکھیں پی ڈی ایم والے جو ہے وہ عدلیہ پر چڑھائی کر رہے ہیں. تو سرکار کا تو سب جگہ یہی حال ہے، چاہے عدلیہ ہو، چاہے آپ کی محکمہ تعلیم ہو. تعلیم میں بھی دیکھ لیں، ایسے اسکول ہیں جہاں پہ بچے میں فیل ہو رہے ہیں. اسکولوں کی کیا بات کروں، پورا سسٹم جو مطلب ہمارا پورا پورے سسٹم، پاکستان کے جتنے بھی اداروں کا سرکاری سسٹم ہے ادارے، وہ تقریباً کولیپس ہے، وہ مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہمارے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ جب تک اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھ کر عوام کے لیے نہیں سوچیں گے، پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے جو عام طبقے کے عوام ہے وہ متاثر جائیں گے. اب دیکھیں ان اشرافیوں کو کیا نقصان ہے، جتنی مہنگائی ہو جائے، کوئی بجلی فرق کا نہیں مسئلہ پڑتا. ہو، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمارے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ایسے زیادہ بھی آگے ہونے جا رہا ہے، جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے، کیونکہ یہ اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کرتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے آگے چلے جاتے ہیں. اچھا، ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے. آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ حکومت کیا کرے اور عوام کیا سوچے؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اپوزیشن ہوتی ہے، اگر کوئی بھی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہوتی ہے یا مہنگائی ہوتی ہے یا کوئی غیر شرعی قانون سازی کی جا رہی ہے عوام کے منافی یا ہمارے اسلام کے خلاف، اپوزیشن احتجاج کرتی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر کوئی اپوزیشن نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی کھیل کھیل رہی ہے، جیل بلو طریق انہوں نے شروع کر رکھی ہے، پی ڈی ایم اپنا کر رہی ہے. پاکستان میں آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ جس طرح عمران خان کی حکومت میں پی ڈی ایم احتجاج کرتی تھی مہنگائی کے خلاف، اب پی ٹی آئی کو چاہیے وہ نہیں کر رہی. دوسرا، جماعت اسلامی جنہوں نے ہمیشہ جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں جہاں بھی انہوں نے ناانصافی کرتے ہیں سڑکوں پر آتے ہیں. اس وقت پاکستان کی جماعت اسلامی اور اس کے بعد جو ہمارے نیوز چینل کے اینکر پرسن ہے، روزے آنے میں ابھی 25 دن مزید رہتے ہیں، لیکن انہوں نے 2 ماہ پہلے سے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستانی اینکرز بھی اس میں قصوروار ہیں، اور جماعت اسلامی کو جو اپنا کردار ادا کرتی رہی تھی وہ اب کردار ادا نہیں، وہ بھی اپنے مفادات کے لیے نہیں کر رہی ہے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اقتدار سے ہٹانے کے لیے تحریک ہم شروع کریں، احتجاج ہم کریں، حکمران کو دوسرے آ جائیں گے، ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں. آپ اگر فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں عوام کے لیے تو اس وقت ملک کے عام طبقہ بری طرح پس رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہی ایک جماعت ہے جو احتجاج کرتی تھی، لیکن وہ بھی اس وقت عوامی مفاد کے برعکس جا رہی ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا. کہنا آج کے پروگرام سے ہم نے یہی حاصل کیا کہ جماعت اسلامی کے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ وہ دوبارہ سڑکوں پہ بھی آئے، بات کرے مہنگائی کی
اور اسی طرح دیگر جو چیزیں بھی ہیں حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی بھی جیل بھرو تحریک کی بجائے اگر وہ دیکھے مہنگائی پہ بات کرے تو بہتر ہے. مجھے دیجیے گا اجازت اگلے پروگرام تک. رائے صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے وقت ہمیں دیا. اللہ حافظ.